ملک جو ہے وہ اپنے فیصلے خود نہیں کرے گا جی، ملک کے فیصلے جو ہیں وہ اس کا سسٹم کرے گا، اور سسٹم جو آبویسلی وہ کوئی نہ کوئی افراد ہی چلاتے ہیں، بالکل ٹھیک، ادارے چلاتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے پروگرام کے ایک پارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے جب 60 سال ہوئے ہیں تو اس کے بعد بہت سارے پاکستان کے ایسے ادارے ہیں، بہت ساری ایسی قوانین ہیں، بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جو کہ ریٹائرڈ ہوئی ہیں، اور اب چیزیں آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہیں. ٹھیک. اب یہ چینج پاکستان کے لیے اٹ سیلف پازیٹیو ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ حکمرانوں کے لیے کتنا پازیٹیو ہے اور کتنا نقصان دہ، لیکن پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے چیزیں اب کافی حد تک بہتری کی طرف چلے جائیں گی. اب اگر ہم پاکستان کے جو حکمران موجودہ حکمرانوں کو دیکھا جائے تو آبویسلی اس میں مین جو پارٹی ہے، رولنگ پارٹی، جس کے پاس میجر شیئر آتا ہے، وہ نون لیگ، مسلم لیگ نواز نون لیگ آ جاتی ہے، شہباز شریف صاحب. بالکل. اب اگر ہم کسی بھی شخص کو جو کہ ایز اے حکمران پاکستان کی نصیب کا باغ دوڑ سنبھالتا ہے، اوتھ کا ٹائم جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا. اوتھ کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ٹائم کے اوپر جب ایک حلف اٹھا رہے ہیں، اوتھ اٹھا رہے ہیں، یعنی یہ اسی طرح ہے جس طرح کسی شخص کی پیدائش ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے، تو وہ جو اوتھ کا ٹائم ہے وہ حکومت کی ولادت ہو رہی ہوتی ہے، حکومت کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے. obviously مطلب حکومت کی ایک طرح سے وہ برتھ کا ٹائم ہے. ٹھیک. اور وہ یہ بڑی اہم بات. تو وہ چیز وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ یہ جو اوتھ اٹھایا جا رہا ہے 5 سال کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس ٹینیور 5 سال ہے. اب اس 5 سال میں ترقی کتنی ہوگی، اس 5 سال میں اپوزیشن کا رول کیا ہوگا، اس 5 سال میں حکومت کیا حکومت 5 سال پورے کرے گی، یا حکومت 5 سال پورے کرے گی، اور اس میں عوام کے لیے کیا بینیفٹ ہوگا اور عوام کو کیا خرابیاں. یہ اہم سوالات ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اوتھ کے ٹائم سے دیکھی جاتی ہیں. جی. اب اگر ہم اوتھ کے ٹائم میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو بھی وفاقی گورنمنٹ ہے اور ہمارے جو ابھی پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، اگر آپ ان کا اوتھ کا ٹائم نکال لیں، پرانے ریکارڈز میں سے، فائل ریکارڈز میں سے نکال لیں، اور اس کو کسی بھی ایپ میں اور سافٹ 2 دفعہ انہوں نے اوتھ لیا نا. ایک تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا لیا تھا، برا ٹائم وہ تھا، یا جو الیکشن کے بعد لیا برا ٹائم وہ تھا. ابھی جو ہم کرنٹ دیکھیں گے، کرنٹ سینیریو میں تو ہم دیکھیں گے کرنٹ والے اوتھ، یہی دیکھیں. تو ابھی کا کرنٹ اوتھ چل رہا ہے، یہ اوتھ انہوں نے جو اٹھایا تھا اس ٹائم کے اوپر جو آسمان کے اوپر رائزنگ پلانٹ تھا، جو آسمان کے اوپر اس وقت جو ستاروں کی پوزیشن تھی، اور اس میں سب سے کمزور پوزیشن یہ تھی کہ ایک تو منقلب برج طلوع تھا. نہ صرف منقلب برج جسے ہم موویبل کہتے ہیں، متحرک کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پلس پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ اس ٹائم کے اوپر قمر عقرب بھی تھا. اچھا، پلس پوائنٹ تھا. مطلب قمر عقرب کا مطلب ہے کہ مون ان اسکارپیو. اب مون ریلیٹ کرتا ہے آپ کی سوچ کو، آپ کے مزاج کو، آپ کے ایموشنز کو، اور آئمہ کے نزدیک بھی اور ہماری اسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی چاند کا کمزور ہونا اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اور قمر عقرب میں ہم رک جاتے ہیں کوئی کام کرنے سے، کوئی بھی ہم خوشی کا کام نہیں کرتے، کوئی نیا کام نہیں کرتے، یا کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے آپ کی بڑی امیدیں ہوں، بالکل، اور جسے آپ نے بہت لمبے عرصے چلانا ہو، فیوچر میں پلاننگز ہوں آپ کی فیوچر پلاننگز ہوں. تو اس اعتبار سے قمر عقرب کے ٹائم میں اوتھ لیا گیا تھا. اس کے بعد منقلب برج جو ہے وہ رائزنگ پلانٹ پہ تھا، جو کہ موویبل برج ہے. اور کوئی آپ کام ایسا کر رہے ہیں جو کہ موویبل برج میں ہے، اٹ مینس کہ وہ ایک لانگیوٹی کی طرف نہیں جائے گا، کہ وہ اپنا دور اقتدار مکمل کرنے کی طرف نہیں جائے گا. اس میں کہیں نہ کہیں پہ چیزیں مکمل ہونے سے پہلے ختم ہوں گی، چینج ہوں گی، تبدیل ہوں گی، اور اچھی خاصی رکاوٹیں ہوں گی. اور جب چاند کمزور ہے تو چاند ریلیٹ کرتا ہے ایموشنز کو اور جذبات کو. عوامی طور کے اوپر جو جذبات ہیں، ایموشنز ہیں، اس کا رولنگ پلانٹ جب کمزور ہوگا تو چیزیں کسی بھی طور کے اوپر آپ کو خوش کن سننے کو نہیں ملیں گی، خوش امیدی کی طرف دیکھنے کو نہیں ملیں گی. تو اس اعتبار سے اس دور اقتدار میں جتنی مرضی اچھائیاں چل رہی ہوں، جتنی مرضی ترقی کے کام ہو رہے ہوں، یا جو مرضی آپ چیزیں بہتر کر رہے ہوں، لیکن آپ کو تنقید ہمیشہ دیکھنے کو، یعنی کریڈیبلٹی نہیں بن رہی پرائم منسٹر کی، کریڈیبلٹی نہیں ملے گی، یعنی ان کو ایکنالجمنٹ نہیں ملے گی، ایکنالجمنٹ نہیں ملے گی. کر وہ رہے ہوں گے، ایکنالجمنٹ مل رہی ہوگی جو ہمارے رولر ہیں. تو یہ چیز آپ جب سے ان کا ٹینیور سٹارٹ ہوا ہے تو آپ تب سے اس کو ڈے منتھ بائی منتھ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. تو تسی کوئی مشورہ دیو نا شہباز شریف نو صدقے خیرات دا. دیکھیں سر، ماشاءاللہ وہ خود بہت ایک ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے، اور آبویسلی کہیں نہ کہیں پہ علمی طور کے اوپر تو رہنمائی چل رہی ہوتی ہے. مطلب انہوں نے خود بہت سارے ایسے افراد کہیں نہ کہیں سے تو وہ رہنمائی لے رہے ہوں، رہنمائی چل رہے ہوتے ہیں. تو آبویسلی انہوں نے بھی اس چیز کو دیکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ رہنمائی لی ہوگی کہ ان خرابیوں کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. آپ بھی بتا دیں. تو دیکھیں، اس کے لیے سب سے بہترین چیز جو کہ ہماری اسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بارک اوباما امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے، انہوں نے ایک اوتھ لیا تھا جو کہ باہر عوام کے سامنے تھا، اور اس کے بعد جو نیوزز اور میڈیاز کے اوپر بعد میں خبریں آنا شروع ہوئیں،
ایک اوتھ انہوں نے جا کے لیا تھا اندر وائٹ ہاؤس میں علیحدہ سے، دوبارہ سے کیونکہ جو پہلے اوتھ کا ٹائم تھا وہ اتنا زیادہ سکسیسفل اور اسٹرانگ نہیں تھا، تو جو انہوں نے سیکنڈ اوتھ کا ٹائم لیا تھا دوبارہ سے، وہ ٹائم بہت زیادہ اچھا اور پازیٹیو ٹائم تھا، اور وہ یہ نہیں میٹر کرتا کہ آپ اس کو جو کسی طور کے اوپر دکھاوے کے طور پہ کریں، آپ نیوزز میں وہ آف دا ریکارڈ بھی وہ آف دا ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ دوبارہ تجدید عہد کر لیں، تجدید عہد کر لیں کہ آپ عوام کی خدمت کے لیے کچھ اچھائی کی چیز، وہ آئین کے ساتھ تجدید عہد ہوتی ہے نا وہ، بالکل آبویسلی۔ تو ایک تو یہ سب سے بڑا میجر ہے کہ آپ تجدید عہد کر لیں، آبویسلی ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہو، جو ہمارے میں بھی کیا ہو۔ ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی طور کے اوپر ہمارے پاس پھر جو ریمیڈیز آتی ہیں اس میں اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے، کہ اگر آپ کا اوتھ کا ٹائم اچھا یا اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ پھر کوئی ایسا کام کرنا شروع کریں جس سے فلاحی طور کے اوپر کوئی پروجیکٹس ہوں جس سے عوام کی بھلائی ہونا شروع ہو، یعنی دعائیں ملنی شروع ہو جائیں، یعنی کہ عوام کی بھلائی ہونا شروع ہو اور وہاں سے دعائیں ملنا شروع ہو، اور دعائیں ملیں گی تو آپ کو جو خرابی، پریشانی، پرابلمز نظر آتی ہیں، مصائب کا سامنا نہیں پڑا۔ وہ تھوڑا سا آپ کی کم ہونا شروع ہو۔